الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخي الحر بن القيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه وكان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر إلى آخر الحديث. محترم بزرگ و دوستو، یہ روایت اس سے پہلے بھی پڑھی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ عیینہ ابن حصن، اس کے متعلق اس کا مختصر تعارف میں آپ کو کروا چکا ہوں پچھلی مجلس کے اندر. وہ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب حاصل تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس شورا، مجلس مشاورت، جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاص امور کے اندر مشورہ کرتے تھے، ان لوگوں میں یہ تھے. حضرت بڑے عقل مند تھے، ذہین تھے. فرمایا کہ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا وَشُبَّانًا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت، تھنک ٹینک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تھی. تو فرمایا کہ وہ قرآ، یعنی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ حلال حرام کو جاننے والے علماء حضرات تھے، چاہے وہ کہول ہوتے تھے، بڑی عمر کے ہوتے تھے یا جوان ہوتے تھے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے اگر معلوم ہوتا کہ اس کے پاس علم ہے تو اس کو اپنے قریب رکھتے تھے. تو یہ جو بھتیجے ہیں وہ اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ ابن اخی لک وجہ عند هذا الامیر فاستأذن لی علیہ، کہ دیکھو آپ کو اللہ نے حضرت عمر کے یہاں ایک خاص مقام دیا ہے، حضرت عمر آپ کی بہت ہی عزت کرتے ہیں، آپ کو ان کا قرب حاصل ہے، تو ایسا کرو کہ میرے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نکالو، مجھے حضرت عمر سے ملنا ہے، کہ تمہاری بات وہ نہیں ٹالیں گے. فاستأذن، ٹھیک ہے، انہوں نے اجازت دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے چچا آئے ہوئے ہیں اور وہ ملنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے. فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تؤتينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. حضرت عمر کے دربار میں جہاں کسی کو پر مارنے کی مجال نہیں ہوتی تھی، آواز اٹھانے کی مجال نہیں ہوتی تھی، وہاں پر یہ شخص یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہم کو مال نہیں عطا کرتے ہیں، آپ ہم کو مال نہیں عطا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر فرمایا کہ وَلَا تَحْكُمُ فِينَا بِالْعَدْلِ، کہ صرف یہی بات نہیں، تم ہمارے درمیان عدل و انصاف بھی نہیں کرتے ہو، عدل و انصاف بھی نہیں کرتے ہو. فغضب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے. حتی ہم ان یوقع بہ،
یہاں تک کہ ایسا لگنے لگا مجلس والوں کو کہ ابھی حضرت عمر برسیں گے ان پر، کیونکہ ان کے پاس تو اپنا جو لاشز و کوڑا ہمیشہ ساتھ میں ہی رہتا تھا. جہاں کوئی خلاف شرع بات دیکھتے تھے تو فوراً یہ کرتے تھے. فقال له الحر، تو جو حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوئی سزا دے دے. تو میں یا امیر المؤمنین، ان اللہ تعالی قال لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کلام کے اندر، اپنے کلام پاک کے اندر، خذ العفو وامر بالعرف، معاف کرنے والا بنو، نیکی بھلائی اور اچھائی کا حکم دینے والا بنو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کرنے والے بنو. یعنی جاہلوں کی بات سے ان کے پیچھے مت پڑو، بلکہ ان کی جہالت کو، ان کے اگنورنس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچو کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے مجھے تو علم دیا ہے، صبر کرو. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو کہا کہ یہ جو میرا چچا ہے یہ جاہلوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق قرآن میں کہا ہے کہ ان سے اعراض کرو، ان کی باتوں کے پیچھے مت پڑو. وَاللَّهُ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، رواه البخاری. فرمایا کہ حر بن قیس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہ جس وقت قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بالکل ٹھہر گئے، آئیڈل کی طرح بالکل ٹھہر گئے، تھم گئے وہیں پر. اور فرمایا کہ حضرت عمر کی ایک صفت، ان کی ایک کوالٹی کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست صفت حضرت عمر کو ودیت یہ کی تھی، حالانکہ طبعی طور پر، نیچرل طور پر بہت ہی غصے والے تھے، لیکن فرمایا کہ جب کبھی کلام اللہ کو سنتے تھے، ان کی عادت کے خلاف اگر کوئی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت سے استدلال کرتا تھا، قرآن سے استدلال کرتا تھا، تو وقان وقافاً، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے آگے اپنی نہیں چلاتے، جیسے ہی قرآن کی آیت سنتے تھے وہیں ٹھہر جاتے تھے. جب قرآن کی آیت سنی وہیں ٹھہر گئے، کوئی اس پر ریئیکشن نہیں کیا، کوئی ریئیکشن نہیں کیا. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص صفت تھی. یہ تو ہوا حدیث کا ترجمہ. یہ میں پیچھے بتا کے آیا ہوں، پچھلی والی مجلس کے اندر بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر زمانے کے اندر اپنے پاس ایسے علماء رکھتے تھے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تھا، تاکہ وہ ان سے حلال حرام کو معلوم کر سکے، اپنے شرعی امور کو معلوم کر سکے، اور اپنی امارت کے اہم مسائل کو ان سے پوچھ سکیں، تاکہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو جائے، عدل و انصاف کا معاملہ ہو. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اور ہم میں سے اکثروں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہر زمانے کے اندر یہ دو طبقہ، علماء اور عمراء، حکمران، امیر حضرات، جن کے پاس پاور ہوتا ہے، یہ دونوں جو ہیں معاشرے کے، سوسائٹی کے دو پلر سمجھے جاتے ہیں. سوسائٹی کے دو پلر سمجھے جاتے ہیں. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حلال حرام بتا کر نظریاتی، اخلاقی، ایمانی برائیوں سے روکتے ہیں، اور اگر مسائل حلال حرام جاننے کے باوجود بھی اگر برائیاں بڑھتی ہیں، خرابیاں بڑھتی ہیں، تو پھر یہ دوسرا طبقہ جو ہوتا ہے، جس کو ہم عمراء کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں، جس کو ہم، یہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ اپنا پاور یوز کرتے ہیں، اپنا فورس یوز کرتے ہیں ان کے اوپر، اور ان کو ان برائیوں سے، ان بری باتوں سے دور رکھتے ہیں.
لیکن ہر زمانے کے اندر ایسا ہوا ہے کہ اکثر علماء کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی عہدے کسی پوزیشن کو جلدی قبول نہیں کرتے اور کسی بادشاہ کی کسی حاکم کی صحبت کو اس کی مجلس سے وہ بہت ہی بچتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ تلاش کر رہا تھا تو مجھے ایک رسالہ ملا علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا، عطف العلماء علی الامراء والامراء علی العلماء، کہ امراء کا تعلق، حکیم، امیر، اپنی قوم کا جو بڑا ہوتا ہے اس کا تعلق علماء سے کس طرح ہو، علماء کا تعلق ان سے کس طرح سے ہو۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، عربی کے اندر ہے، 60-70 پیجز ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ابن جوزی، عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے علوم سے نوازا تھا، تقریباً ہر فن کے اندر ان کی کتاب موجود ہے۔ تو اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے، عجیب بات انہوں نے لکھی ہے، شروع کے اندر انہوں نے کچھ احادیث سلف صالحین کے آثار وغیرہ بیان کیے ہیں، بزرگوں کے اقوال وغیرہ بیان کیے ہیں۔ اس تمام کا احادیث اس کا ذکر کرنے کا یہاں پر وقت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان احادیث اور سلف صالحین کے آثار سے، ان کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علماء کو امراء، حکمرانوں کی مصابحت سے، ان کی مجلس سے بچنا چاہیے، کراہت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہیں، حکمرانوں سے بچتے ہیں، پولیٹیشین سے بچتے ہیں، ایسے سیاست سے پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کسی فتنے میں اندر مبتلا ہو جاتا ہے، فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو ان سے بچتے ہیں، ان کا جی بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن جب ان کو زبردستی انہیں ڈرا کیا جاتا ہے، وہ مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں جا کر جو زیب و زینت، رونق، پیسے، یہ چیزیں ملتی ہیں تو انسان اپنی خواہش کو روک نہیں سکتا ہے اور خواہ اس کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ خیر، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ علی الاطلاق جو ہے، جنرلی یہ کیا نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، یعنی یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے کہ ڈس لائک ہے کہ علماء کو بالکل ان سے مصابہت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان سے ملیں، ان کو مشورے دیں، ان کو نصیحت کریں۔ تو اس میں انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ اس کے اندر ڈیٹیل یہ ہے کہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حکمران تو وہ ہے، ایک حاکم تو وہ ہے، ایک امیر تو وہ ہے جو اہل تقوی ہے، اہل تقوی ہے، دین سے، اسلام سے محبت ہے، ہر وقت اس کا متمنی خواہاں رہتا ہے کہ اس کے پاس صحیح علم ہو تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ تو علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اس طرح کا حاکم ہو، اہل تقوی ہو، جس کو علم کا شوق ہے، علماء سے محبت ہے، تو علماء کو ان کی مصابہت اختیار کرنا واجب ہے کہ علماء ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو صحیح رہنمائی کریں، ان کو حلال حرام بتائیں، حکومت امارت کے مسائل ان کو بتائیں تاکہ وہ صحیح ڈھنگ سے مملکت کو چلا سکے۔
جس طرح ہر زمانے میں ایسے ہوئے. اور ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ فرمایا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے سید السلاطین تھے، سارے سرداروں کے سید اور امیر تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر کا تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اپنے پاس، تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایسے نیک لوگ جو ہوتے تھے علماء ان کے پاس بیٹھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے علم سے ان کو فائدہ ہوگا، اور ان کے ہمارے علم سے ان کو، بلکہ جب ان کے پاس علم آئے گا تو یہ پوری مملکت کو صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے چلائیں گے اور تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. ہارون رشید کا زمانہ دیکھیں، بڑے بڑے علماء ہارون رشید کے دربار میں تھے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے فقہائے احناف میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، قاضی ابو یوسف ہارون رشید کے زمانے میں کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے، قاضی ہوا کرتے تھے. امام محمد ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اور یہ وہ چیزیں ہوتی تھیں کہ ان کو مسائل بتاتے ہیں لوگ. ایک مرتبہ ہارون رشید نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عربی کے اندر رسالہ ہے، عربی کے اندر ہے مقامات العلماء بین الخلفاء والامراء، کہ عمراء کی نظروں کے اندر علماء کا مقام کیا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے یہ سوال کیا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث اپنے زمانے کے، ہارون رشید کے دربار میں آتے تھے. کیا سوال کیا کہ کالے کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ کالے کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، لا احرمہ ولکن اکرہ، میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں لیکن میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، میں اس کو ناپسند سمجھتا ہوں. تو ہارون رشید نے کہا کہ ایسا کیوں ناپسند سمجھتے ہو؟ تو عجیب جواب دیا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا کہ میں اس لیے اس کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ کالا کپڑا ایسا ہے، نہ کوئی دلہن اس کو پہنتی ہے. جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو کسی عورت کو ہم نے کالے کپڑے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہ عورت اس کو پہنتی ہے، نہ حاجی جب احرام کے اندر جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے تو کالا احرام بھی نہیں پہنتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو کالا احرام بھی نہیں دیا جاتا ہے. تینوں جگہ لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسند سمجھتے ہیں، ناجائز کی بات نہیں، اس لیے میں اس کو ناپسند سمجھتا ہوں. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تھے. امام ابو یوسف کو پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ امام ابو یوسف کی ذہانت دیکھو. تو کہا کہ النور فی السواد. امام ابو یوسف نے جواب دیا النور فی السواد، فرمایا کہ نور جو ہے نا وہ کالی چیز کے اندر ہے. ہارون رشید کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ نور کالی چیز میں. تو کہا کہ انسان کی آنکھ اگر پوری سفید ہو اور اس کے اندر کالی چیز نہ ہو تو وہ دکھائی نہیں دے گا، اس کو تو دکھائی نہیں دے گا. تو کہا کہ نور جو ہے، نورانیت، تو وہ کالی ہی چیز کے اندر ہے. تو کہا کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اگر یہ کسی خاص قوم کا شعار بن جائے، کوئی خاص قوم اس کو خاص اوکیزن کے اوپر پہنتی ہو، جیسے کہ شیعہ حضرات ہے اس کو محرم کے اندر پورا مہینہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو اگر ان کی مشابہت ہو رہی ہو تو واقعات نہیں مکروہ ہوگا. اور کوئی جان بوجھ کر مشابہت کرنے کے لیے پہنتا ہے تو پھر بالکل عدم جواز ہوگا. تو کہا کہ نور فی السواد، بڑے ہی تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے پاس جاتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے. ایک جگہ کے اوپر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے مقامات الاولیاء کے اندر کہ ہارون رشید کے پاس ایک مرتبہ
سوپ لایا گیا. کتاب کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایسا کھانا لایا گیا ہے کہ جس کو انسان بغیر چمچی کے نہیں کھا سکتا ہے. بغیر ملعقہ، بغیر چمچی کے اس کو نہیں کھا سکتا ہے. تو بغیر چمچی کے ساتھ تو سوپ ہی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہارون رشید کو غصہ آیا. جو سرو کرنے والا تھا، خادم تھا جو کھانا یہ کر رہا تھا، اس کے اوپر غصہ آیا کہ میں کیسے آدمی ہو، سوپ لے کے آئے ہو، اس میں چمچی نہیں، اس کو کیسے پئیں گے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، پوری آیت، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ آیت کا آخری حصہ ہے. اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہارون رشید کو کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی تفسیر کے اندر تمہارے دادا کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفسر قرآن ہے. تمہارے دادا نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنائی. اللہ نے بہت ساری کریچرز، مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کھانا اپنے منہ سے کھاتی ہے، چاٹ کے کھاتی ہے، منہ لگا کر کھاتی ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ابن عباس فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف انسان کی فضیلت ہے، یہ صرف انسان کی فضیلت ہے کہ وہ کھانا براہ راست منہ سے نہیں کھاتا ہے بلکہ ہاتھ سے لے کر کھاتا ہے. تو تمہارے دادا تو کہتے ہیں کہ یہ تو فضیلت کی بات ہے. تو فوراً ہارون رشید نے اپنا غصہ نکال دیا، قرآن کی آیت تلاوت کی، فوراً اپنا غصہ نکال دیا. کہا کہ تمہارے دادا تو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کھانا یہ فضیلت کی بات ہے، اس انسان کے ساتھ خاص ہے. تو فوراً اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ پیالہ اٹھا لیا سوپ پینے کے لیے. فرمایا کہ صدق جدی، میرے دادا نے صحیح کہا، میرے دادا نے صحیح کہا. تو یہ ہر زمانے میں چلا آ رہا تھا. تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل حق ہو، عمراء اور حکماء اگر اہل حق ہو، حق کو سننے والے ہو، تقوی والے ہو، تو علماء کو ان کی صحبت میں جا کر بیٹھنا، ان کو دین سمجھانا، مسائل کی طرف رہنمائی کرنا، یہ واجب ہے. صرف یہی علماء نہیں، ہارون رشید کے دربار میں تو بڑے بڑے امام شافعی بھی آئے ہیں. جس وقت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر قاضی القضات تھے، وہاں پر مجلس قضا کو، جو کورٹ کو سنبھالتے تھے، اس زمانے میں امام محمد بھی تھے، امام شافعی علیہ رحمہ ان کے دربار میں آئے ہارون رشید کی. بڑے ذہین تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن ادریس الشافعی. تو انہوں نے جو باتیں کی، ہارون رشید کو ان کی ذہانت سے، ان کی عقل سے بڑا تعجب ہوا. تو سوچا کہ ان کی عقل کو اور پرکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے. چنانچہ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے امام ہارون رشید کے کہنے کے اوپر امام شافعی علیہ رحمہ کو کچھ سوال لکھ کر بھیجے. وہ سوال نہیں تھے، لیکن وہ سیناریوز جس کو ہم کہتے ہیں، آج کل ڈرائیونگ ٹیسٹ کے اندر جاتے ہیں، وہ سیناریوز دیتے ہیں کہ ایسا سیناریو ہوگا تو مسئلہ کس طرح بنے گا. اس کے اندر ایک تو سیدھا مسئلہ ہو، لیکن ایک کسی کو سیناریو دیا جائے، اس کے اندر سے مسئلے کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. تقریباً 20 سوال کیے تھے. پورے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مقامات العلماء بین الخلفاء والامراء کے اندر لکھا ہے. اس کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ ایک عورت تھی جس کے اوپر 2 آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. ایک عورت ہے جس کے اوپر 2 آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو عورت ایک کے لیے حلال ہے، ایک کے لیے حرام ہے. عورت
ایک کے لیے حلال ہے، ایک کے لیے حرام ہے. اب یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ صورت مسئلہ ہے. یعنی اب کون سی وہ صورت بنے گی مسئلے کی کہ جس کے اندر یہ ان کی بات فٹ ہوگی. امام شافعی علیہ الرحمٰن نے جواب دیا کہ اصل میں یہ صورت مسئلہ، یہ مسئلے کی صورت اس وقت بنے گی کہ جن دو آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا عورت کے اوپر، اس میں سے ایک آدمی وہ تھا جس کے پاس پہلے سے 4 بیویاں تھیں. اب اس کا نکاح کا پیغام بھیجنا یہ اور اس کے لیے حرام ہے. اور کہا کہ جو دوسرا بھیجنے والا تھا وہ بغیر نکاح کے تھا، تو اس کے لیے حلال ہے. شافعی علیہ الرحمٰن کی ذہانت ہے. ایک سوال اس کے اندر یہ کیا تھا، ایک آدمی نے بکری ذبح کی، ایک آدمی نے جانور ذبح کیا، اور جانور ذبح کرنے کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر گیا، اور جب گھر میں وہ واپس لوٹا تو وہ بکری اس کے لیے حرام تھی. وہ بکری اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی حرام ہو گئی. امام شافعی علیہ الرحمٰن نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ اس وقت بنے گا کہ ایک آدمی نے حالت کفر کے اندر بکری کو ذبح کیا، شرک کے اندر بکری کو ذبح کیا، باہر گیا اور باہر جانے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. اور جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد حالت کفر کا ذبح کیا ہوا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، تو اس کے لیے حلال نہیں رہا. وہ اس نے کہا اپنے گھر والوں کو تم کھا لو، تو کہا کہ ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کے لیے بھی حلال نہیں. کیسے ذہانت تھی امام شافعی علیہ الرحمٰ کی. ایک سوال یہ کیا امام شافعی علیہ الرحمٰ کو کہ ایک عورت تھی، اس نے 1 مہینے میں 3 بار نکاح کیا اور تینوں بار اس کے لیے حلال ہے. ایک عورت جو ہے 3 مردوں کے نکاح میں ایک ہی مہینے میں آئی. ظاہر امپاسبل لگتا ہے نا، کیونکہ اگر ایک شوہر سے جدا ہوگی تو کم از کم 3 حیض تو اس کو عدت میں رہنا پڑے گا. تو وہ عدت ہی کے کتنے دن تو نکل جائیں گے، تو 1 مہینے میں 3 شوہر کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ 3 شوہر کے نکاح میں کیسے ہو سکتی ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عورت جو تھی ایک شوہر کے نکاح میں تھی، پہلے سے ایک آدمی کے نکاح میں تھی، اور وہ اس سے حاملہ اور پریگننٹ تھی، اور حالت حمل کے اندر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی. اور جو عورت حالت حمل میں مطلقہ اس کو طلاق دی جاتی ہے، اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ وضع حمل. جیسے ہی اس کو بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. تو کہا کہ جب اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی تو اس کی ولادت کے 10 دن باقی تھے. 10 دن کے بعد بچہ ہوا، اس کی عدت ختم ہو گئی. اس کے بعد اس نے دوسرے آدمی سے نکاح کیا. دوسرے آدمی سے نکاح کیا تو اس کے ساتھ اس عورت نے کھلا لے لیا. ابھی دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، جماع اور وطی کا معاملہ نہیں ہوا، تو جماع سے پہلے، وطی سے پہلے اس عورت نے اس شوہر سے کیا کر لیا؟ کھلا کر لیا، طلاق لے لی. اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر بغیر وطی کے اگر کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر عدت نہیں آتی ہے. عدت نہیں ہوئی اس کے اوپر، تو 2 شوہر ہی ہو گئے. اور اس کے بعد جا کے اس نے تیسرے آدمی سے نکاح کیا، تیسرے آدمی سے نکاح کر لیا. تو ایک ہی مہینے میں 3 شوہروں کے پاس رہ کیا. تو امام شافعی علیہ الرحمٰ کو ایسے 20 کے قریب ایسے سوالات تھے جس کو امام شافعی علیہ الرحمٰ سے پوچھا گیا، اور امام شافعی علیہ الرحمٰ نے ان ساروں کا جواب دیا. ایک سوال یہ بھی تھا کہ امیر کے قاضی کے دربار میں 2 آدمیوں کو لایا گیا، دونوں نے شراب پی تھی. تو قاضی نے
ایک کو تو سزا لگائی اور ایک کو چھوڑ دیا. ایک کو تو سزا لگائی، اس کو چھوڑ دیا. تو کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ جو 2 حضرات شراب پی کے آئے تھے، ایک بالغ تھا اس کے اوپر تو سزا آئے گی، اور ایک نابالغ تھا تو قانون کے اعتبار سے اس کو سزا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات جو تھے علماء کے، یہ ایسے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ جو اہل حق ہو، اہل تقوی ہو، ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کو دین اور اسلام کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے. اور انہی کے ضمن کے اندر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لیا ہے. میں نے کہا کہ 3 طرح کے حکمران ہوتے ہیں، یہ پہلے. دوسری طرح کے حکمران وہ ہیں، دوسری طرح کے امیر وہ ہیں کہ جن کے عمل مکس ہے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. پہلے تو اہل حق ہے، تقوی والے ہیں. دوسرے قسم کے امیر حضرات وہ ہوتے ہیں، حکمران حضرات وہ ہوتے ہیں جن کے اعمال کیا ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں، اچھے بھی کر لیتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو ان کے متعلق ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علماء کو چاہیے کہ اب ان کے پاس جانا علماء کے لیے واجب نہیں ہے، وقتاً فوقتاً موقع مناسبت سے کبھی دیکھے کہ بھائی اچھائی کا غلبہ ہے ان کے اوپر تو جا کے 2 باتیں بتا دیں. جب دیکھ رہے ہیں کہ اب برائیاں ان سے شادی ہو رہی ہیں تو ان کے لیے حق ہے. اور تیسری قسم کے حکمران وہ ہیں کہ جو بالکل فاسق ہیں، جن کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہوتی ہے کہ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے. ان کو کوئی نیکی کا حکم کریں تو یہ برا مان جاتے ہیں، ان کو کوئی برائی سے روکیں تو بدلے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ نوبت قتل تک آ جاتی ہے، ذلت تک آ جاتی ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کے لیے بالکل قطعاً ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس جائیں، نہ واجب ہے نہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت اور اپنی جان کو سنبھالیں. اپنی عزت اپنی جان کو سنبھالیں. ہاں وہ تمہارے پاس آئیں کسی بات کو معلوم کرنے کے لیے، یا تمہیں کبھی موقع مل جائے تو ان کو ہم اچھی بات بتا سکتے ہیں، ورنہ ضروری. تو یہ تو حکمران کی 3 قسم ہو گئی. اسی طرح فرمایا کہ علماء کی بھی 2 قسم ہیں. ایک علماء اہل حق ہے جن کے اوپر تقوی غالب ہے، نیکی غالب ہے ان کے اوپر، تو ایسے علماء اکثر ان سے بچتے ہیں. اور دوسرے بعض علماء وہ ہیں کہ جو بادشاہوں کے ساتھ علی الاطلاق ان کا اختلاط ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، تو ایک تو بالکل کراہت سمجھتے ہیں اور ایک بالکل جو ہے اس کے اندر کوئی کراہت ہی نہیں سمجھتے. تو ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، اس کے اندر تفصیل ہے. انہوں نے پوری تفصیل بیان فرمائی کہ اس میں حکمراں کی 3 قسم ہے، کن کے پاس جایا جائے گا، کن کے پاس نہیں جایا جائے گا. یہ تو حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں تھیں. تو چھٹی ہے نا، میں کھانا کھا کے آئے. ڈاکٹر صاحب کو بھوک لگی ہے سر نہیں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے حدیث کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے قرآن کے اوپر بڑے ٹھہرنے والے تھے. جب ان کے سامنے قرآن، حالانکہ حضرت عمر کا یہ مزاج تھا کہ کبھی بھی غلط بات کو برداشت نہیں کرتے تھے. بار بار ہم نے حدیث کے اندر پڑھا کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گستاخی کا معاملہ ہوتا فوراً تلوار نکالتے، اجازت دیجیے، اجازت ایک ہی بس پرمیشن دیجیے، ابھی بات ختم. ذریعے حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا محدث ہوتا ہے. اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو عمر ہے. محدث اس کو کہتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں محدث وہ ہوتا ہے، 2-3 قول اس کے اندر 2-3 باتیں لکھی ہیں محدثین نے. ایک قول تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ فرشتہ رہتا ہے، جس کے ساتھ فرشتہ رہتا ہے اور اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ بھائی یہاں پر کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے.
اور ایک قول یہ لکھا ہے کہ من جانب اللہ کی طرف سے جہاں معاملہ اختلاط والا ہوتا ہے، ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف باطل ہوتا ہے، ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف غلط ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کے دل کو آٹومیٹکلی حق کی طرف موڑ دیتے ہیں. یہ محدث ہے. یہی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے 20 مقامات ہیں. کتنی جگہ؟ 20 مقامات ہے کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن میں آیتیں نازل فرمائی. ایک میں تو خود حضرت عمر یہ فرماتے ہیں، ہم جو مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں، طواف کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر، یہ حضرت عمر کی رائے تھی. وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ کے حبیب دل میں آتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو اپنی جائیگاہ بنائیں، صلاح گاہ بنائیں، ہم وہاں پر نماز پڑھیں. اللہ رب العزت حضرت عمر کی رائے اتنی پسند آئی کہ قرآن میں آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنی نماز گاہ بنا. بدر کے اندر جو قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے، جو دشمنان جو کیپچر کر کے لائے گئے تھے، تو وہاں پر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ بھائی ان سے مال وغیرہ فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیں ان کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے. حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کا معاملہ نمٹایا جائے تاکہ پھر سے باطل سر نہ اٹھا سکے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی، چونکہ میجورٹی صحابہ کی رائے تھی ان کو چھوڑنے کے متعلق، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑنے کا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں عتاب نازل فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر نہ ہوتا تو تم تمام کی پکڑ کی جاتی. پردے کی آیت، خود پردے کی آیت. بخاری شریفی کی روایت ہے، ایک مرتبہ ازواج مطہرات جو ہے، حضرت نبی تمام اپنے ازواج جو تھی وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھیر کے بیٹھی ہوئی تھی اور نبی سے کچھ اپنی بات منوا رہی تھی. کسی چیز میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ کام کر دو، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. اتنے میں باہر سے کسی نے نوک کیا، دروازے کی دستک کی آواز آئی تو آنے کی اجازت دی گئی. تو حضرت کون؟ کہا کہ عمر. جیسے ہی حضرت عمر کا نام سننا تھا تمام بیویاں بھاگ گئی پیچھے، سیدھی پردے کے پیچھے چلی گئی، پیچھے چلی گئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو مسکرانے لگے کہ عمر، تمہارے آنے سے پہلے یہ ازواج میری بیویاں میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے کچھ باتیں منوا رہی تھی، جیسے ہی تمہاری آواز سنی وہ پردے کے پیچھے چلی گئی. حضرت عمر کو کہا، اور حالانکہ نبی کے سامنے بیٹھ کر ان کی بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کی دشمن، او جانوں کی دشمن، تمہیں عمر سے تو ڈر لگتا ہے، تم اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو. تو پیچھے سے کیا جواب دینے لگی عورتیں؟ کیا جواب دیں؟ انتم افز و اغز، کہ تم مزاج کے بھی بڑے ٹیڑھے ہو اور تمہارا غصہ بھی بڑا خطرناک ہے. عورتیں پیچھے سے کہہ رہی ہیں کہ تمہارا غصہ بھی بڑا خطرناک ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو ان کے ساتھ کیوں بحث کرتے ہو. پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ تو کچھ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں وہ شان بخشی ہے کہ جس راستے میں تم نکل جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. تو یہ اس امت کے اللہ نے بڑا مقام دیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حق کے اوپر بڑھے تھے، جمتے تھے حق کے اوپر، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حق بیان کرتا تھا، قرآن کی بات لاتا تھا، خاموش ہو جاتے تھے، وہاں پہ نہیں چلاتے. وہ ایک مطلب بخاری شریفی کی روایت ہے، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے یہاں گئے، دروازے پر دستک دی. ایک مرتبہ دستک کی، کوئی کسی نے دروازہ نہیں کھولا. 2 مرتبہ دستک دی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا. 3 مرتبہ کسی نے دروازہ نہیں کھولا.
تو وہ چل دیے واپس. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری جا رہے ہیں. تو واپس بلایا ان کو, کہا کہ کیوں چلے گئے, انتظار کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے حدیث سنائی کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ تم کسی کے یہاں جاؤ اور 3 مرتبہ دستک دو, اگر وہ جواب نہ دے تو تم واپس آ جاؤ. حضرت عمر کو کہا کہ اچھا تم نے یہ بات نبی سے سنی ہے؟ تو کہا کہ مجھے اس کے اوپر وٹنس چاہیے کہ تم نے یہ بات نبی سے سنی ہے, ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے, مجھے اس کے اوپر گواہی چاہیے. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہر وقت ہر صحابی نبی کے مجلس میں موجود ہو, اس نے ہر بات نبی سے سنی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح ہر بات ہر عالم کو پتہ ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. کہا کہ گواہ لے کے آؤ. اب ان کو تو ڈر لگا, حضرت عمر نے گواہی مانگی, بیچارے ڈرتے ہوئے مسجد نبوی میں گئے. صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہلکا لگا ہوا تھا, تو وہاں جا کے اعلان کیا کہ بھائی کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے حضرت عمر کی ہاں میری گواہی دینے کے لیے. مجھے نام یاد نہیں ہے وہ, لیکن صحابہ میں سے بالکل چھوٹی عمر کے صحابی کھڑے ہوئے. کہا کہ ان کو لے جاؤ, یعنی یہ حدیث تو ہمارا بچہ جانتا ہے. کہا ان کو لے جاؤ. انہوں نے جا کر حضرت عمر کے پاس گواہی, تب جا کے حضرت عمر نے ان کو چھوڑا. تو بڑے حق کے متلاشی تھے, لیکن بات وہی تھی خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین, کہ سب کچھ پر قادر ہونے کے باوجود ایک اشارے کے اوپر ان کی حالت یہاں خراب ہو سکتی تھی, لیکن قرآن کی آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, امر بالمعروف کو پسند کرتا ہے, اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو حضرت نبی اکرم, چونکہ یہ حر بن قیس جو تھے حضرت عمر کے خاص تھے, اپنے درباری, ان کے مشیر کار, ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے والے تھے, تو حضرت عمر نے ان کی بات, ان کے ریکویسٹ کو مان لیا, ان کو چھوڑ دیا. ایسے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی انسان غصے کے اندر ہو اور کوئی انسان کسی کی سفارش کرے کہ بھائی چھوڑ دے اس کو, خواہ کیوں اس کے پیچھے پریشان کر رہا ہے, اور واقعتاً وہ اس کے اوپر قادر ہے, تو انسان کو بات مان لینی چاہیے, اس معاف کر دینا چاہیے. باتیں بھی اور بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کئی بات کو مجھے بھی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے آپ کو بتائیے کہ ابھی ہفتے کے اندر ہماری مسجد کے مصلی ہمارے حاجی بشیر چاچا سلو, ان کا انتقال ہو گیا, کیونکہ ہم گھروں میں نہیں جا سکتے, جو بھی گائیڈ لائن ہے اور ریسٹرکشن ہے اس کی وجہ سے. تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری مسجد کا کوئی مصلی اگر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے تو ہم ان کی تعزیت کریں. تو ہم سب مل کر, میری طرف سے اور اہل مجلس اور پوری مسجد کی کمیٹی کی طرف سے ہم ان کے گھر والوں کی تعزیت کرتے ہیں. ہم بڑی نیک طبیعت انسان تھے, آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو قصے ہم نے فضائل اعمال میں سنے ہیں کہ ایک دن میں ایک قرآن ختم کرنے والے, یہ ان لوگوں میں تھے. میں نے خود یہاں بیٹھ کے ان کے ریکارڈ کو میں نے چیک کیا ہے. روزانہ رمضان کے اندر میں نے ان کو 45 پاراز ایوری سنگل ڈے, نیئرلی 1.5 قرآن روزانہ. رمضان میں ان کے تقریباً 40 سے 45 قرآن ہر رمضان میں ختم ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ کا ان کا معمول ہر 2 دن میں ایک قرآن, ہر 2 دن میں ایک قرآن, کوئی مشغلہ ہی نہیں, بس صبح سے شام تک قرآن 15 پارے 20 پارے 15 پارے 20 پارے. اللہ نے اس حال میں ان کو اٹھایا. اللہ تعالیٰ قرآن کو قبر میں ان کا مونس اور غمخوار بنا دے, اور قرآن کو ان کا سفارشی بنا دے. اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو حضرات ریٹائر ہیں, جن کے پاس کوئی مشغلہ نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں قرآن یہ سب سے بہتر مشغلہ ہے. قرآن یہ سب سے بہتر مشغلہ ہے. انہوں نے ماشاءاللہ رہتے ہوئے مسجد کی بھی بڑی خدمت کی ہے. جب کبھی کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا تو بیچارے سامنے سے آتے ہیں کہ چلو چاول کا, رمضان میں افطاری کے اندر بھی چاول کے پیسے میں دے دوں گا, تیل میری طرف سے لے لینا, اس طرح کی وجوہات کی تھی. اللہ ان کے بال بال مغفرت فرمائے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے, ان کی حسنات کو قبول فرمائے. اسی طرح ہمارے مقیم بھائی جو ہماری مسجد کی مصلی ہیں, ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا امریکہ کے اندر, ان کی بھی ہم تعزیت کرتے ہیں سب کی طرف سے. وہ بیچارے یہاں پر ہیں, انہوں نے بہت کوشش کی جانے کے لیے. ہر انسان چاہتا ہے ماں کو ایک نظر دیکھنا,
اور خصوصاً ایسے وقت کے اندر کہ جب ماں کی روح کا جو دھاگا ہے رشتہ ہے اس دنیا سے ٹوٹ رہا ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہاں پر فزیکلی حاضر رہے، لیکن حالات کی وجہ سے وہ بیچارے نہیں جا سکے. تب ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اسی طرح جو حضرات ہماری مسجد کے بیمار ہیں، مولانا عبدالاول صاحب ہے، مولانا غلام محمد صاحب ہے، اسی طرح محمود چچا راوت ہے، اسی طرح اسماعیل چچا جیوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے. جو حضرات انتقال جن کا نام لیا گیا، اسی تمام مرحومین جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے. اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، ان کے لیے سارے ثواب. ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اللہ اس کا ثواب، جن مرحومین کا نام لیا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی